سی ایس ایس کا جو امتحان ہے اس کے بارے میں بے شمار باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ آج میں آیا ہوں نمرہ اویس صاحبہ کے پاس۔ 2016 میں انہوں نے یہی امتحان پاس کیا، 50ویں پوزیشن لی اور پھر اپنی پوزیشن امپروو کرنے کے لیے دوبارہ سے امتحان دے کے اب یہ 6ٹھی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق بڑائچ۔ سی ایس ایس کا جو امتحان ہے اس کے بارے میں بے شمار باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ آج میں آیا ہوں نمرہ اویس صاحبہ کے پاس۔ 2016 میں انہوں نے یہی امتحان پاس کیا، 50ویں پوزیشن لی اور پھر اپنی پوزیشن امپروو کرنے کے لیے دوبارہ سے امتحان دے کے اب یہ 6ٹھی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں۔ انہوں نے یہ جو سی ایس ایس کا امتحان ہے کتنی آسانی اور کتنی مشکل کے ساتھ پاس کیا، کتنے گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، ان کی کہانی انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نے 2016 میں اپنی فرسٹ سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دی تھی۔ اس میں میری 50th پوزیشن آئی تھی، 50ویں پوزیشن، اور مجھے جو گروپ ایلوکیٹ ہوا وہ پاکستان فارن سروس تھا۔ تو میں نے بڑے پازیٹیولی جو ہے جوائن کرنا چاہا، لیکن وہ میری 3rd پریفرنس تھی ایٹ دیٹ ٹائم ٹو۔ میری پہلی پریفرنس جو تھی وہ اس ٹائم پہ بھی پی اے ایس تھی، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میری جو اگر آپ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میں نے بیچلرس کیا ہوا ہے اکنامکس اینڈ فائنانس میں۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر ایک جاب کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں، پھر میں نے ماسٹرز کیا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے۔ تو جو ڈیولپمنٹ کا بیک گراؤنڈ ہے مجھے ایکچولی اس میں انٹرسٹ تھا، تو میں بیسیکلی گراس روٹ لیول پہ کام کرنا چاہتی تھی۔ جب میں پڑھ کے واپس آئی، میں نے پھر سے جاب اسٹارٹ کی، تب مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کے لیے بیوروکریسی یا سول سروس ایک ایسی جاب ہے جدھر میں اپنا یہ ایم پورا کر سکتی ہوں۔ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اٹیمپٹ کروں گی۔ شوق مجھے پی اے ایس کا تھا، ایلوکیشن ایف ایس پی میں ہوئی، پھر میں نے جوائن بھی کر لیا، نو ڈاؤٹ ویری گڈ سروس، بٹ مجھے پھر بھی تھا کہ مجھے آج سے 10-15 سال بعد ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے جو میرے ایمز تھے، جو گراس روٹ لیول پہ کام کرنا چاہتی تھی جس طرح، وہ میں نے نہیں کیا۔ سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ری اٹیمپٹ۔ 50ویں پوزیشن پہلے حاصل کی 2016 میں اور اب 6ٹھی پوزیشن پورے پاکستان میں حاصل کی، یہاں تک کہ جو انٹرویو کے مارکس ہیں وہ بھی 2nd ہائیسٹ ہیں۔ تو اس کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی، کتنا پڑھنا پڑا، کتنی مشکلات ہیں؟ سی ایس ایس ایک واقعی اس طرح کا ایگزام ہے جس کے لیے کافی پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو کورس ہے وہ بہت ڈائیورسفائڈ ہے، بہت براڈ ہے۔ اس میں کمپلسری سبجیکٹس بھی ہیں، اس میں آپشنل سبجیکٹس بھی ہیں۔ تو کمپلسری تو آپ کو کرنے پڑیں گے، بے شک آپ کو وہ پسند ہوں یا نا پسند ہوں۔ سو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کے اندر اسکل سیٹ نہ ہو، کسی میں ایکسپرٹیز نہ ہو، پھر بھی آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا۔ اور آپشنلس کی بھی گروپنگز اس طرح کی ہوئی ہیں کہ ایک آدھا سبجیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے کمفرٹ لیول سے باہر ہوتا ہے، تو محنت تو اس کے اندر مسٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پہلی دفعہ کافی محنت کرنی پڑی کیونکہ انڈرسٹینڈنگ بھی کرنی تھی ایگزام کی۔ کتنے گھنٹے پڑھا کرتے تھے؟ کتنے گھنٹے پڑھا کرتی تھی یہ ذرا کوانٹیفائی کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ 4 hours تو آپ کو لگ جاتے ہیں ڈے کے اندر۔ یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے سی ایس ایس والے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں دن رات، اپنی نیندیں خراب کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے تاثر، اور ایسے بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایسے نہیں کرتے، کافی لوگ کرتے ہیں، بٹ آئی تھنک ہر انسان کی کیپیسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس میں انگلش بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز سارے ایگزامس انگلش میں ہیں۔ سو اگر کسی کی بیک گراؤنڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے انگلش کی، کسی کی گرامر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ایکسپریشن اسٹرانگ نہیں ہے، سو ڈیفینیٹلی اس کو 6 گھنٹے تو یا 4 گھنٹے انگلش میں بھی پٹ اپ کرنے پڑیں گے۔ میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پہلی مرتبہ 50ویں پوزیشن حاصل کی، چلی گئی، جاب جوائن کر لی، اس کے بعد جب آپ دوسری مرتبہ اٹیمپٹ کرنے کی سوچ رہی تھی تو ذہن میں یہ بھی تو خیال آیا کہ پہلے پوزیشن تھی، کہیں پہ مزید نیچے بھی تو آ سکتی تھی؟ بالکل ڈیفینیٹلی، یہ تو ایک رسک ہے، اٹس لائک اے گیمبل، بٹ یہ ایک اس طرح کی چیز ہے ایگزام کے آپ کا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرا ڈیزائرڈ گروپ، اگر میرے پاس اٹیمپٹس ہیں، کیونکہ 3 اٹیمپٹس آپ کے پاس ہوتی ہیں، سو اگر آپ کے پاس اٹیمپٹ ہے تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ لیٹس ڈو دس گیمبل، لیٹس گیو دس ایگزام اگین۔ تو مطلب جس طرح آپ نے کہا نیچے بھی جا سکتی تھی لیکن اوپر بھی آ سکتی تھی، سو آئی تھاٹ کہ اٹس ورتھ اٹ، بعد میں ریگریٹ نہ ہو۔ اچھا، اور آپ نے شادی سے پہلے سی ایس ایس کر لیا، اس کے بعد دوبارہ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے شادی کے بعد کیا، جو فیملی ہے، جو دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ اس سے تو ٹف ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی فیملی دیکھنا ہوتی ہے، تو آپ کے اوپر کیا گزری، کیسے چلے آگے؟ یہ سوال آپ کا کافی انٹرسٹنگ ہے یہ، اور ڈیفینیٹلی ڈفرینس تو ہے۔ جب فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کی تھی تب کوئی نہ سونے کا ٹائم تھا، نہ اٹھنے کا ٹائم تھا، اپنی مرضی سے آپ سب چیزیں کر سکتے ہیں، بٹ
آئی ہیو بین لکی کہ مائی فیملی ہیز بین ویری سپورٹیو. فیملی کی ایک سپورٹ جو آپ کو ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ کو پتہ تھا کہ میرے کیا ایمبیشنز ہیں, میں کیا کرنا چاہتی ہوں, میں سروس میں ہوں, میری لائف کے اندر مطلب کس طرح کی ڈفیکلٹیز ہیں اور سروس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. مطلب کہ بے شک فارن سروس ہو یا پی اے ایس ہو, آپ کو رات کے وقت کال آ سکتی ہے, آپ کے کوئی اگر چھٹی نہیں ہے سیٹرڈے سنڈے, اگر آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹے. سو ان کو ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو آئی تھنک کہ اس وجہ سے بہت زیادہ سپورٹ تھی اور ان کو پتہ تھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, تو مجھے اس طرح کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا, اور یہ خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ یہ پوزیشن امپروو کرنے کے پیچھے آپ وہ گروپ کا چینج ہونا تھا, اسے پہلے ڈی این جی گروپ کہا جاتا تھا. بالکل. اور یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس گروپ کو جوائن کر پاتے ہیں, یا کیا اس کی شرائط ہوتی ہیں, کیسے؟ اس کا کوئی فکس رول نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی ڈومسائل پہ بھی تھوڑا ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح میری پنجاب کی ڈومسائل تھی تو اس وجہ سے مجھے پنجاب میں ذرا کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. سو میرے مائنڈ میں تھا کہ اگر مجھے پی اے ایس میں جانا ہے تو مجھے ٹاپ 20 کو ٹارگٹ کرنا ہے. سو اسی ایم سے میں نے پھر ایگزام دیا. باقی یہ ڈفرینٹ آپ کہہ نہیں سکتے, سیٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے جو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اتنی پتہ نہیں ہے کس طرح کرتے ہیں. ایف پی ایس لیکن یہ جو پہلے لوگ آتے ہیں ان کو, جس طرح آپ کی چھٹی پوزیشن ہے, چوائس کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ یہ لے سکتے ہیں, یہ سلیکشن آپ اپنی مرضی سے. بالکل, آپ نے اپنا ایک پریفرنس فارم دینا ہوتا ہے, وہ آپ کو دو دفعہ دیا جاتا ہے. ایک دفعہ جب آپ سائیکولوجیکل کر رہے ہوتے ہیں تب آپ نے دینا ہوتا ہے. ایکچولی جب آپ ایگزام کے لیے اپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی دینا ہوتا ہے, بٹ جو فائنل فارم وہ آپ سے لیتے ہیں وہ انٹرویو والے دن لیتے ہیں. اس پہ آپ نے اپنی پریفرنسز دینی ہے کہ یہ میری فرسٹ پریفرنسز ہے, یہ میری سیکنڈ ہے, یہ میری تھرڈ ہے. پھر ان کا کوئی ایف پی ایس سی کا فارمولا ہوتا ہے, اس کے بیسس پہ اکارڈنگلی وہ آپ کو ایلوکیشن دیتے ہیں. انٹرویو میں جو اتنے زیادہ مارکس آئے, کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے انٹرویو دے چکے تھے؟ ویسے تو بہت سے لوگ انٹرویوز دے چکے ہوتے ہیں, اٹیمپٹ دوسری تیسری بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے مارکس کیسے زیادہ آئے؟ اس میں آئی وڈ سے کہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں بھی 200 سے تھوڑے سے اوپر ہی نمبر تھے, اور اس دفعہ تو 225 ہیں وچ آر دا سیکنڈ ہائیسٹ. تو آئی تھنک کہ فرسٹ ٹائم کا مجھے اتنا اچھے طریقے سے میں بتا نہیں سکتی, لیکن سیکنڈ ٹائم کا آئی تھنک کہ ایک تو مجھے ٹرینڈ بھی تھوڑا سا پتہ چل رہا تھا اسٹوڈنٹ سے جو انٹرویو دے کے آ رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی تیاری بھی اس اینگل سے کرنی اسٹارٹ کر دی کہ اچھا مجھ سے یہ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے, یہ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے. دوسرا آئی تھنک کہ اس میں کانفیڈنس کی بھی گیم ہے, بٹ کانفیڈنس آپ نے مینٹین کرنا ہے, بٹ تھوڑا اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا. پھر اگر آپ سے کویسچن مس ہو جائے تو آپ نے کس طرح جو ہے اپنا کمپوزر مینٹین کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ملا کے آئی تھنک ایک انٹرویو کے مارکس بنتے ہیں. جو نئے لڑکے اور لڑکیاں سی ایس ایس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ یہ ہارڈ ورک کے بغیر ممکن نہیں ہے, لیکن اس سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر بہت فیئر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس کو لے کے, بیکاز ان کو پورٹری اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ پڑھنا پڑے گا, ساری سوشل لائف بھی ختم کرنی پڑے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اگر آپ تھوڑی فوکس اسٹڈی کریں, سلیبس ایف پی ایس سی نے دیا ہوا ہے, اگر آپ سلیبس دیکھیں, سلیبس کے اکارڈنگلی پڑھیں, اور اس کو کنٹمپریری جو بھی سینیریوز ہیں ان سے ملا کے مطلب جو بھی سینیریوز اس وقت کرنٹلی پریویل کر رہے ہیں ان کے اکارڈنگلی کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ڈویبل. ادر دین دیٹ ہر بندے کی کیپیسٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ جب اگر آپ پوچھیں نا مجھ سے بھی, جس طرح بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم کتنے گھنٹے پڑھیں, تو میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتی. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے پڑھنا ہے. سو آئی تھنک کہ ہر کسی کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے. آپ کا بہت شکریہ.